کیا ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے سے عمران خان بھی اس مسند پر بٹھائے جائیں گے؟ آخر ٹرمپ مودی رومانس میں پھر تبدیلی کیوں ضروری ہے؟ کیا عوام کی اکثریت قیدی نمبر 804 کی حمایتی؟ کالم نگار عرفان اطہر قاضی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ حالات و واقعات کے تاریخی منظر و پس منظر میں دن بدن بدلتی سیاسی صورتحال کے تناظر میں امکانات، خدشات اور ممکنات کے بارے حقائق پر مبنی کوئی بھی حتمی رائے دینا انتہائی مشکل کام ہے۔ تمام سیاسی فریقین یہی توقع رکھتے ہیں کہ الفاظ کا رخ ان کی حمایت میں ہو۔ میرے لیے یہ کام ہمیشہ سے نہایت کٹھن رہا ہے۔ حتی الوا سے کوشش ہوتی ہے کہ دل و دماغ اور ضمیر کی جو آواز ہو، ملک و قوم کے مفاد میں وہی کچھ لکھا جائے کہ تاریخ میں سند رہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ جیسا آپ سوچتے ہیں پڑھنے والوں کی سوچ بھی اسے قبول کرے اور مستقبل میں متوقع تبدیلیاں، حالات و واقعات اور سیاسی رہنماؤں کے آئے روز بدلتے بیانیے ہماری سوچ کے مطابق ہی ہوں۔ لیکن ہماری سیاسی تاریخ کا یہ المیہ ہے کہ سیاسی زعماء نے اسٹیبلشمنٹ کی جن بیساکھیوں کے سہارے اقتدار حاصل کرنے کا آسان طریقہ تلاش کر رکھا ہے، اس کے خلاف ہی صف آرا ہو جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت کا جواز بھی ہمارے سیاستدانوں نے فراہم کیا اور الزامات بھی اسی پر لگائے۔ آج ہم ایک بار پھر بحرانی صورتحال سے دوچار ہیں۔ نون لیگی اتحادی حکومت لاکھ کامیابیوں کے دعوے کرے، حقائق جتنے مرضی مثبت اشاریے دکھائیں، عوام کی اکثریت قیدی نمبر 804 کی حمایت کرتی نظر آتی ہے۔ گزشتہ کل یہی عوام بھٹو دے نعرے وجن گے کا گا رہے تھے، پھر ایک واری فیر شیر کا نعرہ گونجنے لگا۔ اس کے بعد تبدیلی سرکار وجود میں آ گئی۔ ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ بہادر کو سیاست دانوں نے نشانے پر رکھا۔ داد دونوں کو ملنی چاہیے کہ تانے بھی سنتے ہیں، الزامات بھی لگتے ہیں، سیاست دانوں کی دکانداری بھی چلتی رہتی ہے۔ ایک جاتا ہے تو دوسرا ان کا چہیتا بن کر آ جاتا ہے۔ عوام کا دل بھی لگا رہتا ہے، ایک جاوے تے دوسرا آوے کے اس کھیل میں نہ اسٹیبلشمنٹ کا بھلا ہوتا ہے نہ عوام اور پاکستان کا۔ سیاستدانوں کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ اب تیسرا زیر اتاب ہے، یا یوں سمجھیے کہ ہماری سیاست پر اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ میں اقتدار کی تبدیلی غلبہ پا گئی۔ جب یہ دو حرکات وجود میں آتی ہیں تو پاکستان میں کسی نہ کسی کی حکومت کا دھڑم تختہ ہو جاتا ہے۔ جو بائیڈن اقتدار میں آئے تو ہماری ہی قلم سے یہ الفاظ لکھے گئے کہ خان جاوے ای جاوے، کہ جو بائیڈن کا پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے ایسا دیرینہ رشتہ جوڑا کہ مفروضوں کو حقیقت میں بدل کر خان کی حکومت کو انجام تک پہنچا کر ہی چھوڑا۔ لیکن اس ناکام تبدیلی کو مقبولیت کا نیا بیانیہ مل گیا۔ یہ تبدیلی گلے کی ہڈی بن گئی۔ مقبولیت کے بیانیے والے نے اپنی ہی بیساکھیوں کو آگ لگا کر ہر طرف ہنگامہ برپا کر کے پورے نظام کو بہت بڑے امتحان سے دوچار کر دیا۔ تاحکم ثانی سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ برسوں سے امریکہ مخالف بیانیے والے اب ٹرمپ چاچو کی آمد پر جشن منا رہے ہیں۔ امریکہ سے بھی قیدی نمبر 804 کی حمایت پہ آوازیں پاکستان کی فضاؤں سے ٹکرا رہی ہیں۔ مذاکرات کے ساتھ رہا کرو کا مطالبہ اقتدار کے ایوانوں میں ہلچل مچا رہا ہے۔ ممکنہ طور پر مذاکرات کے نتیجے میں قیدی نمبر 804 اور ان کے اسیر ساتھیوں اور کارکنوں کو کچھ ریلیف ملنے کی راہیں کھل سکتی ہیں۔ ملین ڈالر سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ چاچو کے برسر اقتدار آنے سے بانی پی ٹی آئی بھی اس مسند پر بٹھائے جائیں گے؟ اقتدار اور طاقت والوں کے پاس ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی فوری طور ضرور ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی کسی بڑی غلطی کے نتیجے میں سزا بھی بھگتتے ہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب ہمارے کانوں سے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے کی صدائیں گونجنے لگتی ہیں۔ اسی بنیاد پر سازشیں اور بیانیے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہی ہماری تاریخ ہے۔ ہم نے ایوب خان کی عملیت میں ترقی اور زوال دیکھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو تیسری دنیا یعنی اسلامی بلاک اور ایٹم بم کی بنیاد رکھنے کی سزا ملی۔ بےنظیر بھٹو کی شہادت کی وجوہات کیا تھیں؟ نواز شریف کو کیوں نکالا گیا؟ مذکورہ سیاسی کرداروں کو انجام تک پہنچانے میں بین الاقوامی مفادات کا ٹکراؤ اور اس کے نتیجے میں پنپنے والی سازش کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، جبکہ بانی پی ٹی آئی ان تمام وجوہات میں مطلوبہ معیار پر کہیں بھی پورے نہیں اترتے۔ ان کے کریڈٹ میں تو ٹرمپ سے دوستی یا کشمیر بارے ثالثی کے نام پر مودی کے ساتھ ساز باز کے علاوہ ذاتی خواہشات کی بنیاد پر سیاسی و انتظامی نااہلی کے سوا کیا ہے؟ جنرل باجوہ اور فیض حمید تو ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے۔ اس سے کم عقلی ہی قرار دیا جا سکتا ہے کہ ایک چہیتے کو آرمی چیف بنانے کی خواہش پر اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کو پرکھ نہ سکے۔ جہاں تک امریکی مداخلت یا سائفر بیانیے کا تعلق ہے تو اللہ دے اور بندے لے والی بات ہے۔ گمان کر لیں کہ حکومت پی ٹی آئی مذاکرات اس دھوکے میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ٹرمپ انتظامیہ کوئی بڑا ریلیف دلا کر دوبارہ اقتدار میں لے آئے گی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس محبت کے عوض بانی پی ٹی آئی کے پاس امریکہ کو دینے کے لیے کیا ہے؟ اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے والے صحافی صرف اس پس منظر میں ان سے دو سوالوں کے جواب لے آئے کہ اگر انہیں دوبارہ اقتدار ملے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے، پاکستان کے میزائل پروگرام بارے ان کی واضح اور تو ٹوک پالیسی کیا ہوگی۔ تحریر کا لب لباب یہ ہے کہ مودی سرکار نے بنگلہ دیش میں تازہ زخم کھائے ہیں۔ اسے دوبارہ مشرقی پاکستان بننے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کردار دکھائی دیتا ہے۔ آخر ٹرمپ مودی رومانس میں پھر تبدیلی کیوں ضروری ہے؟